اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے مرزا محمد یاسین بیگ کی نظم شکست انتظار، سوالات کے جوابات۔ تو یہاں یاسین بیگ کی حیات و شاعری خدمات پر ایک مختصر نوٹ بھی ہے، یہ آپ خود پڑھ کر اپنی کتاب اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ اس طرح سے ہے، نظم شکست انتظار میں کس طرح کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے؟ نظم شکست انتظار میں مرزا محمد یاسین بیگ نے ایک خاص احساس غم کی تصویر کشی کی ہے، یعنی خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتوں کا صبح و شام چراغ راہ کی مانند جلنا، کہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضا، سیاہ رات کی تیرگی کا ستاروں کو ڈانپ لینا، مایوسی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہی مختلف نظارے اور خود کی اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر انسان کے دل میں آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو ایک مجبور بندہ تصور کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ فطرتاً کتنا کمزور اور محتاج ہے۔ بے شمار چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں مگر اس کے پاس نہیں ہیں، کبھی آپ ہی آپ حاصل ہوتی ہیں، کبھی چھن جاتی ہیں۔ تو دوسرا سوال، کھڑکی میں بیٹھے ہوئے قیس اور محمل لیلی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ انتظار اور شکست انتظار کا سلسلہ ازل سے جاری ہے۔ شاعر اسی مایوسی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح اس نا امیدی اور مایوسی کی اس فضا میں کسی کھڑکی میں بیٹھا ہوا کوئی عاشق اپنی محبوبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور قیس سے یہاں انہوں نے ایک عام ناکام عاشق کو ظاہر کیا ہے، یعنی ہر وہ انسان جس سے ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی طلب یا آرزو ہوتی ہے، اور محمل لیلی یعنی لیلی کے اونٹ کا وہ کجاوا جس میں لیلی بیٹھی تھی، یعنی ہر وہ چیز یا آرزو جس کی ایک انسان کو طلب ہوتی ہے، کہ کس طرح ایک طالب اپنے مطلوب کے انتظار میں بے چین اور بیتاب سر راہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، شاید کہ اس کی مراد بھی آئے اور اس طرح تمام عمر امید اور بیم کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ نظم شکست انتظار کا خلاصہ۔ زندگی کا دوسرا نام انتظار بھی ہو سکتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہمیں ہر وقت ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ کسی نہ کسی بات کا انتظار لگا رہتا ہے، اور یوں تمام عمر کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں کٹ جاتی ہے، اور اسی انتظار کی وجہ سے انسان تمام عمر امید اور نا امیدی کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔
امید موسم بہار کی طرح دلکش، خوبصورت، پرفضا اور رنگ و نور میں ڈوبی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نا امیدی موسم خزاں کی طرح اداس، دھندلی دھندلی سی لگتی ہے۔ نظم شکست انتظار میں نا امیدی کو بیان کیا گیا ہے۔ خزاں کے زرد پتے رات کی سیاہی میں جلتے بجھتے، چراغ کی روشنی، کہر اور دھند نے ستاروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ نا امیدی کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا ہے، لیکن نا امیدی کی اس فضا میں ایک خستہ حال مکان کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا کوئی عاشق اپنے محبوب کے انتظار میں ہے۔ لاکھ مایوسی سہی، لیکن اس کے دل میں انتظار ہے، کیونکہ انتظار کا یہ سلسلہ تو روز اول سے ہی جاری ہے۔ باقی وسلام۔